ہمیں یہ کہ کوئی ہم سے کینہ رکھتا ہے یا بغض رکھتا ہے یا حسد رکھتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم بھی کینہ، حسد اور بغض سے گزرتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ سب سن لیں، ہم سب گزرتے تو ہیں، یعنی اس کی مقدار کم یا زیادہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات 100% اگر ہم انسان ہیں تو انسان اس طرح کے اسٹیٹ آف مائنڈ میں سے گزرتا ضرور ہے، کہیں نہ کہیں اس کو اس طرح کا کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ضرور ہوتا ہے جس میں وہ کینہ سے، حسد سے، بغض سے اب ایکسپیرینس کرتا ہے، اپنے آپ کے اندر سے اس کے گزرتا ہے باقاعدہ کہ یار یہ حسد تھا۔ دو طرح کے لوگ ہیں جی، کچھ لوگ بڑی تعداد ایسی ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ان کے اندر اس وقت جو حالت ہے وہ کینے کی حالت ہے، بغض ہے یا حسد ہے، بڑی تعداد کی بات کر رہا ہوں، یعنی وہ ایکسپریشن جو ان کا بنتا ہے، جو بھی آپ یاد رکھیں آپ کے مائنڈ میں جو حالت ہوتی ہے، جو آپ کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اس کا ایک ایکسپریشن بنتا ہے۔ مثلا ایسا ممکن ہے آپ حسد کی وجہ سے کسی کو سلام نہ کریں، اچھا ایسا بھی ممکن ہے حسد کی وجہ سے آپ گوری ڈالیں، ایسا بھی ممکن ہے کہ حسد کی وجہ سے ٹانگ کھینچ دیں، ایسا بھی ممکن ہے حسد کی وجہ سے الزام لگا دیں، ایسا بھی ممکن ہے حسد کی وجہ سے اس کی جان لینا چاہیں۔ حاسد جو ہے وہ کسی حد تک چلا جاتا ہے، دیکھیں نا کوئی ایسی ضرور بات ہے حسد کے ساتھ کہ قرآن پاک میں آیات ہے کہ آپ اللہ سے پناہ مانگ، مجھے اپنی پناہ میں رکھ، کس کی شر سے؟ حاسد کی شر سے۔ تو حاسد کی جو شر ہے وہ یقیناً کوئی ایسی شر ضرور ہے کہ وہ کسی حد تک جا سکتی ہے۔ تو میں نے کہا جی بڑی تعداد جو حسد، کینہ یا بغض میں سے گزرتے ہیں ان کو خود پتہ نہیں لگ رہا ہوتا، ایکسپیرینس ہو رہا ہوتا، ان کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ جو ہے، یہ ہمارے جو ایکسپریشنز ہیں، یہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، یہ جو جلن ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ جو گھٹن ہے، یہ کیا ہے؟ ادھر یہ کینہ ہے، یہ حسد ہے، یہ بغض ہے۔ اچھا آپ کو یہ بھی بتا دوں بات کہ یہ اسے دل کی بیماریاں کہتے ہیں، روحانیت میں، مذہب میں، دین میں جو بات اس کو کہا، یہ دل کی بیماری ہے، بایولوجی والا دل نہیں ہے، یہ روح والا دل ہے، جو آپ کے اندر دل ہے جہاں سے چاہت جنم لیتی، یہ اس کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے یہ، اور یہ ساری بیماریاں بڑی قریب قریب ہیں۔ اگلی بات کیا بولی میں نے؟ یہ بالکل پیرلل ہے، یعنی اکثر جو حاسد ہے نا ان میں کینہ بھی ہوتا ہے، اکثر حاسد میں بغض بھی ہوتا ہے، اکثر حاسد جو ہے نا، پہلی آپ کو میں ایک بڑی خطرناک بات بتانے لگا ہوں، حاسد میں ڈپریشن کا مریض ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ حاسد جو ہے نا وہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگلی نشانی بتا دوں، حاسد اگر کوئی ہے اور وہ اکثر حسد کی حالت میں رہتا ہے، اکثر ہی رہتا ہے، تو سر اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایمان اور حسد ایک وقت میں نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص میں حسد اور ایمان ایک وقت میں نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ حاسد ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان والا ہے تو حسد نہیں ہوگا۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث خطرناک چیز ہے جس کو ایڈریس کیا گیا ہے قرآن میں، احادیث میں، اور سائیکالوجی اس پہ بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور بے شمار طرح کی ریسرچ اویلیبل ہے، لیکن کبھی ہمیں کسی نے یہ کہا کہ یار اگر حسد ہو تم میں، اسے مینیج کیسے کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے، ایک ایسی بیماری جو آپ کی نیکیوں کو ختم کر سکتی ہے، جلا سکتی ہے، تباہ کر سکتی ہے، اور آپ کی ذہنی حالت کو اور آپ کی ایمانی حالت کو اور آپ کی نفسیاتی حالت کو تباہ کر کے رکھ سکتی ہے، حسد کی بیماری۔ تو کبھی ہم نے یہ ایڈریس کیا؟ پہلا تو کوشچن یہ ہے، کبھی نہیں، بڑا کم ایسا ہے، ماں سوائے یہ کہ آپ کو کوئی روحانیت کا اچھا استاد ملے جسے مرشد آپ کہتے ہیں، جو باقاعدہ آپ کے ساتھ بات چیت کرے، صرف پھونک نہ مارے آپ کو، صرف یہ نہ کہ یہ دان دے نیچے تویز رکھ لینا بس، تو ایسا نہیں، پریکٹیکلی آپ کو وہ سمجھائے اور آپ کو ریفلیکٹ کروائے کہ یار یہ جو لائف کی تمہاری سچویشن تھی، اس سچویشن میں تم حسد کی حالت میں تھے، یاد کرو، یا وہ سمجھائے کہ بیٹا یہ تو تم کہہ رہے ہو یہ حسد ہے، یہ تمہارے اندر حسد ہے، یا وہ تمہارے حسد کو دیکھتے ہوئے تمہیں کہے کہ آپ یہ کام کیا کرو، اگر یہ 4-5 کام کرو گے اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اصل میں وہ آپ کے حسد کو ڈریس کر رہا ہے، کبھی نہیں ایسے ہو۔ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب یہ یاد رکھیے کہ حسد کو پہلے سمجھ لیں، یہ بات سمجھ لیں کہ اگر آپ حالت حسد میں ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ کسی کی ترقی اور کامیابی آپ کو تکلیف دے گی،
یہ ایک بڑی نشانی ہے. کئی نشانیوں میں سے, یا اپنے آپ کو ریفلیکٹ بھی کرنا لائف میں, کہاں کہاں آپ حسد میں تھے. کسی کی ترقی اور کامیابی یا آگے بڑھنا آپ کو تکلیف دیتا ہے. اچھا, کسی کا اچھا تذکرہ ہو رہا ہے, تعریف جسے کہتے ہیں, آپ کو تکلیف ہوگی. وہ 3 ایڈیٹس کا بڑا اچھا جملہ ہے, وہ کہتا ہے دوست فیل ہو گیا بڑا دکھ ہوتا ہے, لیکن دوست ٹاپ کر دے تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے. یعنی آپ کا اپنا کو بہت آگے نکل گیا ہے. یہ تکلیف جو ہے یہ حسد ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور حسد کی حالت ہے, اس کو کیوں ملا. آپ کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے, یہ نلائق ہے, یہ تو اس کی شکل دیکھیں, مطلب یہ فلانے کا منڈا ہے, پنڈا تھا اس طرح نکل, ایک تو نکل گیا. ٹھیک ہے جی, یہ حالت حسد ہے. ٹھیک ہے جی. یا آپ ذرا دیکھیے گا, حالت حسد کا ایک اگلا سٹیپ ہے, آپ کے اندر ایک اسٹریٹجی چلنے لگ پڑی ہے, یہ چھن جائے سے, آپ کا دل کر رہا ہے اس سے چھن جائے کسی طرح, یہ نئی موٹر سائیکل جو اس نے لی ہے یہ کسی ٹرک میں بچ جائے. یہ جو تکلیف کی اندر آپ کی حالت چل پڑی ہے نا, یہ حسد ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, پین پہ, کاپی پہ, سوٹ پہ. ہماری جو بہنیں بیٹھی ہیں وہ زیادہ ان کو پتا ہوگا, سوٹ اور لپسٹک پہ بندہ بعض اوقات, نیل پالش پہ بندہ کہتا ہے یار یہ اللہ کرے انو اگ لگ جائے اس نیل پالش, یہ انگلی کٹی جائے. حسد یعنی آپ کو ایکسٹریم, حسد میں آپ نفرت کی ایکسٹریم سوچتے ہیں. کیا بولا جی؟ نفرت کی ایکسٹریم سوچتے ہیں. اگر آپ ایک لمحے کے لیے سمجھیں کہ میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں نا, تو اگر میں تھوڑی دیر کسی کا مشاہدہ کروں تو اس میں سے کوئی شعائیں نکل رہی ہیں. مثلا میں کئیوں کو دیکھوں گا, میں معافی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, جرنلائز کر رہا ہوں, تھوڑی دیر مجھے پتہ لگا کہ یہ کنفیوز انسان ہے. اب وہ کنفیوز انسان مجھے کیسے پتہ لگا؟ آپ بھی غور کیا کریں تو آپ کو چیزیں کھلنے لگ پڑیں گی. وہ پتہ لگے گا کہ اس کی وربل لینگویج جو بولے گا, نان وربل لینگویج جو نہیں بولتے ہیں وہ زیادہ ہوتی ہے. اچھا, ایک بندے کو آپ دیکھیں گے, آپ کہیں گے یار یہ محبت والا انسان ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی نان وربل اور وربل لینگویج, اس کی شعاؤں میں سے کیا نکلے گا؟ محبت ٹپک رہی ہوگی, احترام ٹپک رہا ہوگا. کسی میں طنز ہوتا ہے, کئی لوگوں میں کیا ہوتا ہے؟ طنز یا تانا ہوتا ہے. وہ سر سے پاؤں تک وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر تانا ہوتا ہے. وہ محسوس کراتے ہیں کہ ایڈا لائق آیا تو, بڑا سیاڑا آیا تو. ان کے اندر وہ زبان سے نہیں کہہ رہے ہوتے, ان کی نان وربل یہ کہے گی. اسی طرح یاد رکھیے گا, حسد جو حاسد ہے, حسد کرنے والے کی شعائیں بتا رہی ہوتی ہیں. اور اس کو ہماری جو بہنیں بیٹھی ہیں زیادہ ایکسپیرینس کریں گی, خاندان برادری میں جلدی فیل ہو جاتا ہے اے حاسد ہے, یہ خوش کوئی نہیں ہے. وہ آپ کی اچیومنٹ سے, آپ کی کامیابی سے, آپ کے آگے بڑھنے سے, بعض اوقات کسی کا اطمینان برداشت نہیں ہوتا, بعض اوقات سکون برداشت نہیں ہوتا کسی کا. کئیوں کے گھر کا سکون دیکھ کے لوگ بڑے جیلس ہوتے ہیں کہ یار ایڈے آرام نہ لڑدے کیوں نہیں, اسی لڑ کے چنجاں توڑ لیتیاں, پوچھنا لت گئیاں ساڈیاں, وکھیاں بج گئیاں, یہ آرام نال بیٹھے ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو یہ ساری حالت حسد ہے. سب سے پہلے میرا آپ سب سے مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو کبھی کبھی سمجھا کریں آپ کے اندر کیا چل رہا ہے. کہیں حسد تو نہیں ہے یار, آپ کو پتہ ہی نہ ہو آپ کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں. آپ اچھا, ایک ہے حسد کا ہونا, سب سے پہلے ایکسپیرینس پتہ کیسے ہوتا ہے انسان کو. اگر آپ نمبر 2 ہے نا گھر میں پیدا ہونے میں, تو بڑا بھائی جو ہے نا اس سے بچنا پڑتا ہے. ڈاکٹر باقاعدہ کہتے ہیں, یا نانیاں دادیاں کہتی ہیں انہیں نکاح پیدا ہو گیا نا, اب بڑے کو بچانا جی. بڑے ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی ہوں گی, بڑی چیزیں ایسی ہوں گی, ٹانگ کھینچ کے بیڈ سے نیچے گرا دی. آپ دیکھیں نا, پہلا بچہ سینے کے ساتھ ماں کے لگا ہوتا, ان کی نوی مخلوق آ گئی وہ سینے دینے لگی, یہ کہہ رہے جی میری کوئی ویلیو کوئی نہیں ہے, مجھے کچھ دے کوئی نہیں. آپ ایک لمحے کے لیے سوچے نا, اس کے ساتھ انسان تو ہے نا, وہ بے شک 2 ماہ کا ہے, مہینے کا ہے, سال کا ہے, 2 سال کا ہے, 4 سال کا, فطرتی بات ہے. کیا ہوگا کہ میری جگہ کیسے اس نے لی, یہ اچھا سارے آ کے اس کو دے رہے 5000 روپے دیو جی, وہ ایڈا کاکا ایڈا سونا ہے, یہ مامے تے گیا ہے, نانکا سائڈ کہہ رہی, داد کا چاچے تے گیا ہے. ساری امپورٹنس, لائم لائٹ, ساری اسپاٹ لائٹس آن ہوئی ہیں نمبر 2 پہ, اور پہلا بیچارہ لور پھر رہے ہیں. وہ کہنا میں بھی پیدا ہوا سا 2 سال پہلے. ایسے ہی ہوتا ہے. حسد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ سمجھ لیں, حسد ہم چھوٹے ہوتے سے ایکسپیرینس کرتے ہیں. یہ ایک بات تو یہ شیور ہے, حسد فطرتی انسان میں ہے, لیکن اس کو مینج نہ کرنا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. جیسے غصہ ہر ایک میں ہوتا ہے, لیکن اگر مینج نہیں ہوتا یہ کوئی ہیلدی سائن نہیں ہے. تو آپ
سب آج سے اپنے اندر کی حالت کو ضرور دیکھا کریں. میں اس لیے یہ موضوع آج چنا کہ یار بے شمار باتیں ہماری ویڈیوز میں پہلے موجود ہیں. ایسی چیز کو ڈریس کیا جائے جو ہم مس کر جاتے ہیں, ہمیں کو بتاتا ہی نہیں ہے. اب سوال آتا ہے کہ اگر ہم حسد کبھی کبھی کرتے ہیں تو بچت ہے, ویسے تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے, حاسد ایک نیگیٹو تھنکر ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, اکثر حسد کرنے والا ایک منفی سوچنے والا بن جاتا ہے, کیونکہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے نا. میں وہ بڑی پرانی میری وہ کہہ لیجیے ویڈیوز نکالی نا, ایک مثال اس میں آپ کو ملتی ہے کہ اگر یہ ایک مربع جو میں نے بنایا ہے, یہ کھیت ہے جس میں فصل لگی ہوئی ہے پوری. آپ کیونکہ گاؤں سے سارے بلانگ کرتے ہیں, گاؤں کے گرد و نواح سے, تو آپ زیادہ اس کو ایکسپیرینس کریں گے. اگر ایک بندہ یہاں سے گزرے نا, ایک بار کچھ نہیں ہوگا, 2 بار 3 بار, آپ غور کریں گزر کے ایک رستہ بن جائے گا جس کو پگڈنڈی کہتے ہیں. ہمارے مائنڈ میں عادت بھی ایسی بنتی ہے, آپ حسد ایک بار کریں خیر ہے, لیکن آپ اکثر حسد کرنے لگ پڑے نا, پھر آپ کے لیے حسد کرنا آسان ہو جائے گا اور آپ کا نفس طاقتور ہونا شروع ہو جائے گا. ایگو, تکبر, یہ سارے میں نے کہا برادری ہے, آپ سمجھ رہی تھی, برادری ہوتی ہے, برائیوں کی برادری ہیں. یہ پورا قبیلہ ہے, کینہ, بغض, حسد, غصہ, یہ سارے قریب, تکبر, یہ سارا ایک قبیلہ ہے پورا نیگیٹو. شکر گزاری, پازیٹیوٹی, ہمبلنس, کام آنا, کوپریٹو ہونا, دعاگو ہونا, ویل وشر ہونا, یہ بھی قبیلہ ہے مثبت. تو یہ مائنڈ میں اگر آپ کے ایک عادت, ایک غلط سافٹ ویئر, ایک غلط وائرس, حسد کا وائرس آ چکا ہے, کیا کریں؟ سب سے پہلا قدم, یہ سٹیپس ہیں, بڑے دھیان سے سننے ہیں. پہلا قدم یہ ہے کہ فرسٹ آف آل ریئلائز کریں, یہ ریئلائز کریں کہ یہ مسئلہ ہے ایک میرے ساتھ, جس کی وجہ سے حاسد بندہ خوش نہیں ہوتا جی, یاد رکھیں. وہ اپنی کون کھا کے خوش نہیں ہوتا, وہ سامنے دی کون نو ویک کے موڈ آف کر لینا. نہیں گل سمجھ, انہوں اپنی کلفی چھوٹی لگتی, سامنے والی دی بڑی, ایک ہی دکان تو خریدی ہوتی, دونوں 6 روپے دی ہوندیاں نے. اس کو لگتا ہے یار میری کلفی ٹھیک نہیں ہے, اور بادام سارے چلے گئے. اب پہلا کام تو اسے ریئلائز کرنا. آپ جب بھی ریئلائز کریں گے تو پتہ لگے گا ہے یہ مسئلہ ہے بھائی, یہ ایک پرابلم ہے. جیسے گاڑی چل رہی ہے, تیز چل رہی ہے, آپ کو لگا کوئی مسئلہ ہے گاڑی میں, آپ نے تھوڑا سلو کر کے دیکھا تو پتہ لگا ٹائر کے ساتھ کو کی لگا ہوا تھا, یا اس کا جو ہے کوئی ریڈیٹر میں سے آواز آ رہی تھی, یا اس کے اسٹیئرنگ میں کوئی پرابلم, یا بریک میں مسئلہ تھا. جب تک آپ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے, آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. پہلی بات. نمبر 2, دوسری بات سمجھیے گا, اس برائی سے نفرت کریں. کیا بولا میں نے؟ سٹیپ نمبر 2 کیا ہے؟ اس سے نفرت کریں. کیونکہ انسان اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, انسان کے اندر کا نفس بھی اتنا چالاک ہے, اکثر ہمارا نفس ہماری ہی برائیوں کو بڑے اچھے سے کوئی پینٹ کر کے نام دے دیتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مثلا کئی لوگوں کو غصہ آتا ہے نا, بیماری کی حد تک, وہ کیا کہیں گے, ہم بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں, ساڈے کو نہیں برداشت ہوتا, اسی تے جی منہ تے کہہ دینے, تو بھائی صاحب کہہ تو بدید انسان ہے. وہ اپنے ڈیسنٹ نام رکھے گا, ہم ذرا ایسے ہیں, بیکاز ہم نے اوائڈ کرنے کے لیے, بچنے کے لیے کیا کیا, اس کے اچھے نام رکھ دیے, ڈیسنٹ نام رکھے, تاکہ کیا ہو, ٹھیک ہے. جیسے ہم فرض کریں گیلا بستر اوپر اچھی چادر ڈال کے, نہیں ٹھیک ہے سارا کچھ ٹھیک ہے, بدبودار جسم ہے سارا, نہائے نہیں 4 دن سے, اوپر پرفیوم لگا لیا, بالکل ٹھیک ہے جی, اسی بڑے حالہ اندر ہے مسئلہ. تو اگلی بات میں نے سیکنڈ اسٹیپ کیا کہا, ہیٹ اٹ, سے نفرت پیدا کریں کہ یار میں نے اس کو ایڈریس کرنا ہے, میں نے اس کو ٹیکل کرنا ہے, میں نے اس کو ٹھیک نہ کیا تو یہ بڑھ جائے گا, یہ میرے ایمان کو خراب کر دے گا, یہ میری زندگی خراب کر دے گا, یہ میرے لیے مسئلے بڑھ جائیں گے. اب حل کیا ہے جی؟ اگلا حل, اسٹیپ نمبر 3. سر اسٹیپ نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں. غور کریں, اللہ نے آپ کو بھی کچھ دیا ہوا ہے اور اس کو بھی کچھ دیا ہوا ہے. سر جی جو آپ کے پاس ہے وہ بھی بڑا یونیک ہے, آپ کو لگ نہیں رہا. کیا بولا میں نے؟ حاسد کو اپنی نعمت نہیں لگ رہی ہوتی. اگر آپ کو اپنی نعمت لگنا شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, آپ زیادہ انجوائے کریں گے لائف کو پتہ لگے یار مجھے تو موازنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کسی کے پاس زیادہ ہے, کچھ میرے پاس زیادہ ہے, ہر ایک کا لائف کا ایک پیکج ہے جس کو نصیب ہم نے کہا. تو حاسد اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا. تو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا سیکھیں, انڈرسٹینڈ کریں کہ یا باری تعالیٰ تیری کتنی بڑی مہربانی ہے,
تو نے میرے پہ بھی کہیں کرم اور فضل کی ہیں. اصل میں اگر میں ون لائنر کہوں, یہ جو تھرڈ پوائنٹ تھا, شکر گزار بنے. جتنا زیادہ آپ میں گریٹیٹیوڈ بڑھتا ہے آپ کا حسد کم ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ نعمتیں شمار آپ کرتے ہیں اتنا حسد کم ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ آپ کہتے ہیں کہ یار میرے مالک کا کتنا فضل و کرم ہے کہ میں چلتے چلتے زندگی میں اس مقام تک پہنچ گیا ہوں, آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ سر جیسے حسد محسوس ہو اس کو پریز کریں اور اس کے لیے دعا کریں. دونوں کام بڑے مشکل ہیں. کیا بولا جی میں نے؟ اس کے لیے دعا بھی کریں, اس کو پریز کریں, اس کی تعریف کریں. یہ خوشامد والی پریز کی بات نہیں کر رہا میں, ایسی تعریف کی بات نہیں کر رہا جو سطحی اوپر سے ہے کہ جی وہ شاہ صاحب نے مینوں کیا ہے, مینوں کیونکہ بڑا حسد محسوس ہوتا ہے تو تسی بڑے زبردست ہو. نہیں, آپ نے دل سے اس کی اس خوبی کی تعریف کرنی ہے, یار آپ زبردست انسان, اور اس کے لیے دعا کرنی ہے یا باری تعالیٰ اس کی نعمت قائم رہے. اگلا سٹیپ ہے سر اللہ سے مدد مانگیں, یا باری تعالیٰ میرے میں حسد ہے تو مہربانی فرما. یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے, کئی بزرگ صوفیہ اکرام وہ کہتے ہیں کہ حاسد کو تو تجد لازمی پڑھنی چاہیے کیونکہ وہ اپنے نفس کے شکنجے میں ہے. اس کا نفس اس کو اڑا کے رکھ دے تو اس کی بچت کا صرف ایک ہی رستہ ہے, وہ کیا کہ وہ تو دعا مانگے, گڑ گڑا کے دعا مانگے, یا باری تعالیٰ تو مہربانی فرما, مجھے اس تکلیف سے باہر نکال لے, مجھے اس اذیت سے باہر نکال لے کیونکہ مجھ سے یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اگلا کام کیا سر جی؟ سخی بنے, بانٹنے والے بن جائیں. جس کا تھوڑا ہاتھ کھلا ہوتا ہے نا, یہ جملہ بڑا اہم ہے, جس کا ہاتھ کھلتا ہے اس کا دل بھی بڑا ہو جاتا ہے. اکثر حاسدوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں. حاسد جتنے بھی دیکھے گئے ہیں حالت حسد میں رہنے والے, ان کا دل چھوٹا ہوتے وہ کیلکولیشنز کرنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہر وقت پینی کا کرتے ان کو لگتا ہے محدود ہے, تھوڑا سا ہے, زیادہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں, بڑا بھی ان کو کم لگتا ہے. تو جب آپ بانٹتے ہیں, تقسیم کرنے اور بانٹنے کی وجہ سے آپ میں جو شکر گزاری ہے, جو ہمبلنس ہے, جو کائنڈنس ہے, وہ جذبہ بڑھ جاتا ہے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ دل کی سختی کو کیسے دور کریں؟ ٹھیک ہے جی. آپ نے فرمایا دو کام کرو, ایک یتیم سے پیار کرو, اس کے سر پہ ہاتھ رکھو, اور دوسرا مسکین کو کھانا کھلا دو. دراصل دونوں ایک ایسے رول ہیں, ایک کے پاس باپ نہیں ہے, اس کے درد کو محسوس کرنا کہ یار اس کا باپ نہیں ہے, اور دوسرے کے پاس روٹی نہیں ہے, کھانا نہیں, اس کے درد کو محسوس کرنا یہ کتنا محتاج اور کتنا مسکین ہے, اس کو کھانا کھلانا. تو آپ کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی. کسی کا احساس کرنے سے دل نرم ہوتا ہے. کیا بولا میں نے؟ جب آپ کسی کا احساس کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے جی؟ دل نرم ہو جاتا ہے. سو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے اندر اگر حسد آپ ڈھونڈیں, میں نے ساری نشانیاں آپ کو بتائی ہیں, آپ کو لگے یار میرے اندر حسد ہے, آپ کو لگے کہ یار یہ حسد مجھے کھا جائے گا, آپ کو لگے کہ حسد جو ہے وہ مجھے اڑا دے گا, تو پھر اس کو ایڈریس کریں. جیسے کوئی بیماری آ جاتی, بار بار کھانسی آئے تو بندہ سیرپ لیتا ہے, دوائی لیتا ہے. اللہ نہ کرے بخار بھی رہنے لگ پڑے آج کے اور ڈرائی ہو, تو آپ کووڈ کا ٹیسٹ کرواتے ہیں, یار یہ مسئلہ میرے میں کوئی ایسا آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جلدی تھک جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار میرا کوئی پرابلم تو نہیں باڈی میں ایسا آ گیا. یورین ٹھیک نہ آئے تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. آپ کے اندر کی دنیا, دل کی دنیا جو کہ بہت بڑی دنیا, اس میں اگر حسد آ گیا, خدا را اس کو ایڈریس کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی نیکیاں اڑا دیں, ایسا نہ ہو آپ کی شخصیت تباہ کر دیں, ایسا نہ ہو کہ آپ ایک مؤثر انسان نہ رہیں, ایسا نہ ہو کہ ذہنی طور پہ صحت مند رہیں. یہ زیادہ خطرناک بات. ایک بندہ ڈپریس ہی رہتا ہے, کیا ترقی کرے گا, وہ کیا گرو کرے گا, اس کی تو اسٹیم لو ہو جائے گی, گرو نہیں کر سکتا. تو ہمیں اپنے حسد کو خود ڈیل کرنا چاہیے. اس سے پہلے میرے بے شمار ویڈیوز اور ٹی وی پروگرامز موجود تھے کہ حسد کوئی کر رہا ہو تو کیسے بچنا ہے, لیکن یہ ایک مسنگ تھا. بڑے دنوں سے مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب اس کو ایڈریس کریں کہ اگر ہم حاسد ہوں ہم کیا کریں. تو یہ آج کا مضمون میں نے سارا اس سے باندھا جوڑا. آپ سب کا جی بہت بہت شکریہ, میں بڑا مشکور ہوں.